اچھا جی، یہاں پہ ہم اس ایگزامپل ذو کی ہو گئی. اب یہاں پہ کچھ ہم لیٹر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بات تھوڑی سی مزید واضح ہو جائے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ظالم ہے، ظالم، ظا زیڈ میں بیٹا وسلنگ شو نہیں کرنی. ظالم، ظالم میں جو ظا ہے یہ وہی والی ظا ہے. یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ جو ظا ہے، یہ ظالم میں جو ظا ہے یہ وہی ہے. اسی طرح ایک ایگزامپل ہم اس کو اور دیں گے. ظاہر، ظاہر. آپ کوئی بھی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں. اگر انگلش کی کوئی مل جائے تو مجھے ملی نہیں تھی اس لیے میں نے اسی پہ گزارا کیا. ظاہر، ظا الگ سے ہر، شابہ ہونٹ گول کرو. ظاہر. اسی طریقے سے ظاہرہ، ظاہرہ. کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں بآسانی سے جو اس کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے. آپ نے ورڈ بھی کر لیا، آپ نے کورل ڈرا بھی کر لیا، آپ نے ورڈ میں اگزامپل لکھ کے بھی رکھ لی. بیٹا یہ کیا ہے؟ چونکہ آپ کوئی بھی لیٹر لکھیں گے نا وہ ظالم انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، ظاہر انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، ظاہرہ انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، طالبہ. وہ ایسے اے بی سی جیسے ہم رومن انگلش لکھتے ہیں تو ان کو بھی رومن انگلش پڑھنی آتی ہے. بیٹا آپ کو تو پہلے سے آتا ہے، آپ تو بہت جینیس ہیں، ہر چیز آپ کو آتی ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سے آگے نکل جاؤں لیکن آپ مجھے آگے نہیں نکلنے دیتے. آپ ایوری ڈے مجھے ہرا دیتے ہو. تو میں نے میرا خیال یہ تھا کہ یہاں پر آپ کی مسٹیک آئے گی، لیکن آپ بہت جینیس ہو، بہت جینیس ہو. مجھے تو آپ جیتنے دیتی نہیں ہو. وہ پھر کہے گی میں مما کو بھی نہیں جیتنے دیتی، بابا کو بھی نہیں جیتنے دیتی. کیونکہ ہم نے اس کو جتوانا ہے، ہم نے اس کے جوش کو ابھارنا ہے، ہم نے اس کے جوش کا فائدہ اٹھانا ہے. اور اس کے جوش کا جو ہم نے فائدہ اٹھانا ہے وہ ایوری ڈے کی بنیاد پر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے؟ غصہ نہیں کرنا، گیلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، تانا نہیں دینا، اس کے جوش کو دیکھنا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اگر اس نے 6 باتیں پڑھی ہیں، 6 میں سے 4 غلط پڑھی ہیں، 2 ٹھیک پڑھی ہیں، تو ہم نے 2 کو اتنا اچھالنا ہے، اتنا اچھالنا ہے، اتنا اچھالنا ہے کہ 4 دب جائیں اور اگلے دن 4 ٹھیک ہو جائیں، 2 رہ جائیں، پھر اس سے اگلے دن 6 کی 6 باتیں اس کی ٹھیک ہو جائیں. یہ مقصود ہوگا. اسی طریقے سے ذو کا ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ ذو یہاں سے نکلتا ہے. یہ بات یہاں پہ الحمدللہ کلیئر ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ ایک چیز بتا دوں کہ زا، ذو، زال، غول، ان کا خاص خیال رکھنا ہے. جب ہم لیٹر میں جائیں گے وہاں جا کے ہمیں دیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک اور چیز کا استعمال کرنا ہے، توتلی زبان کا. توتلی زبان کا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں تو پھر 2 مرتبہ بولو تو. جی بیٹا اب 1 مرتبہ بولو تو. شاباش. یہ جو توتلی زبان میں ہلکا پھلکا ٹچ ہے یہ آپ کو حرکت میں بڑا فائدہ دے گا، آپ کو تنوین والے چیپٹر میں بہت فائدہ دے گا، آگے بہت کام آئے گی یہ بات. لیکن بچے کی عادت نہیں بنوانی، ہلکا سا ٹچ دینا ہے، ہلکا سا ٹچ دینا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ توتلی زبان میں ویسے ہی پڑھتے ہیں. وہ انجوائے کرے گا. زو 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 زو، صرف توتلی زبان کا اس کو ٹچ دینا ہے. اب یہاں پہ آ جائیں گے. ہمارا پہلا کلمہ چونکہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے تقریباً رسول اللہ پہ، ہاں مکمل ہو چکا ہے. جی بیٹا اب مجھے آپ پہلا کلمہ سنائیں. فرسٹ کلمہ طیب، طیب. لا الہ، گڈ جاب. الا، گڈ. اللہ، گڈ. محمد رسول اللہ، نہیں بیٹا رسول اللہ. بات یہاں پہ وہی فٹ ہوگی جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ جس سنٹینس میں جہاں پر غلطی آ جائے، جس جگہ پر غلطی آ جائے فوراً اس کے پیسز کر دینے ہیں. اور ایک ہنٹ دوسرا جو یہاں پہ آپ اپلائی کریں گے وہ میں آج بتا رہا ہوں. یہ میں نے آج کے لیے اس لیے رکھا تھا تاکہ آپ کو یہ بات جو ہنٹ ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ہم قاری لوگ مسٹیک پتہ کیا کرتے ہیں. اب یہ کلمہ ہے نا، لا الہ یوں پڑھا دیا، الا اللہ یوں پڑھا دیا، محمد رسول اللہ، یعنی کہ 4 حصے کر دیے. ہمیں 4 کرنے ہی نہیں چاہیے. یہ بات میں نے شروع میں جان بوجھ کے نہیں کی.
لا، ایک ہو گیا، ای ای، لاہ لاہ لا، گڈ جاب، وہ پڑھے گا بچہ پڑھے گا لا ای ای، لاہ لاہ۔ جو لا الہ آپ ایک ساؤنڈ میں پڑھا رہے ہیں اس کے 3 حصے شروع میں کریں، تاکہ وہ بچہ مسٹیک کرے ہی نہ کہ آپ کو اس کے پیسز کرنے پڑیں، ٹھیک ہے۔ پہلے پیسز کی بات کرنا ضروری تھی، اس لیے میں نے وہ پیسز کی بات کی، چونکہ عام طور پہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیس کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب شروع سے ہی آپ کہیں گے لل، پڑھو بیٹا لل لا ہو، جب لل لا ہو، یہ 3 پارٹ کر کے جب آپ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 35 مرتبہ 40 مرتبہ، مثال کے طور پہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھایا، ٹھیک ہے، 3 دن میں 30 مرتبہ ہو گیا، اگر 20 مرتبہ پڑھایا تو 3 دن میں 60 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو 2 کلمے ہی پڑھانے ہیں نا، اگر 2 کلمے ہم نے صرف اچھے طریقے سے نہ پڑھائے پھر فائدہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 ہفتہ لگا دیا اللہ پہ، ٹھیک ہے، اور 20 مرتبہ دونوں پڑھایا، 20 مرتبہ پڑھایا اللہ، تو یہ ہو گیا 140 مرتبہ۔ تو جب بچہ 140 مرتبہ پیسز میں پڑھے گا تو سنٹینس ساؤنڈ اللہ وہ خود بخود ٹھیک پڑے گا، چونکہ سن کے اس کو اچھا خاصا رٹا لگ چکا ہوگا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جب نئے بچے کو پہلا کلمہ پڑھائیں تو سنٹینس کے بھی پیسز کر دیں، محمدر، اس سے پہلے کہ وہ غلط پڑھے اور پھر آپ پیسز کریں، آپ شروع سے ہی پیسز کر دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ میں نے 100 مرتبہ پڑھا دیا اس کے باوجود بھی مسٹیک کرے، پھر پیسز کر دیں۔ تو پیسز ایک مین چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ ہمارا پہلا کلمہ الحمدللہ مکمل ہے، اور اسی طریقے سے ہماری پہلی دعا بھی تقریباً مکمل ہے۔ جی، دعا بیفور ایٹنگ وہ سنائے گا، بسم اللہ لا برکت اللہ۔ اگر آپ کو عین کا خدشہ ہے تو آپ نے کہنا ہے بیٹا جب بھی آپ نے دعا سنانی ہے عین کو الگ کر کے ہی پڑھنا ہے، عین کو سیپریٹ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی رول وہی اپلائی ہوگا کہ آپ نے غلطی پر فوراً پیسز کرنے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کو پیسز میں پڑھائیں تاکہ کسی حرف کو موٹا کرنا ہے موٹا کر لے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سین آ رہی ہے، تو سین کے بارے میں آپ کویسچن لازمی کریں گے، ہر حال میں کریں گے، آپ نے کرنا ہے۔ با ہے، دیکھو بیٹا با ہاف شیپ آ گئی ہے۔ را ہے بیٹا دیکھو یہ کیا کہتے ہیں اردو والی شیپ یہاں پہ آ رہی ہے، بس یہاں پہ اردو والی شیپ تو نہیں کہیں گے، وہ آگے نیکسٹ چیپٹر میں مرکبات میں شروع ہوگی۔ تو حرفوں کی شیپ جو ہے نا یہاں پر آپ ہلکی ہلکی ان کو ٹچ کرتے رہیں گے۔ لام اور الف کا فرق بھی آگے آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے ایک کویسچن لازمی کرنا ہے، وہ یہ یعنی کہ آج دعاؤں سے متعلق میں نے 2 باتیں آپ کو کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو میں نے پہلے نہیں بتائی تھی کہ پیسز میں خود کریں، اور دوسری بات جو اب بتانے لگا ہوں، یہ 2 ہنٹ آپ نے پکے ٹھکے رکھنے ہیں۔ ان 2 میں سے جو پیسز والا ہے وہ تو سکپ ہو جائے گا آٹومیٹکلی، جب بچے کو پڑھنا آ جائے گا سکپ ہو جائے گا، لیکن اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں 1% بھی آپ نے لچک بچے کو نہیں دینی۔ اگر آپ لچک دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا، جب بچے کی 60-70 دعائیں ہو جائیں گی تو بچے کی اگر دعا پیچھے سے اگر کچی کوئی دعا رہ جاتی ہے تو جب آپ اس کو یاد کروانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا مہینہ لگتا ہے، 10 دن لگتے ہیں، وہ 10 دن آپ کا سبق جو بند ہوگا وہ آپ کا نقصان ہے۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، آپ نے بچے کو اور والدین سے یہ بات کر دینی ہے کہ دعا وہ یاد رہے گی جس کا پریکٹیکل ہوگا، دعا وہ یاد رہے گی جس کا پریکٹیکل ہوگا۔ میں جتنی بھی دعائیں آپ کے بچے کو یاد کرواؤں گا میں ڈیلی پوچھوں گا بیٹا آپ نے دعاؤں کا پریکٹیکل کیا تھا، یعنی کہ آپ ہوم ورک کے اندر یہ بات ایڈ کریں گے کہ دعاؤں کا پریکٹیکل کیا یا نہیں کیا۔ دعاؤں کا پریکٹیکل جہرن ہوگا، دعاؤں کا پریکٹیکل جہرن ہوگا، یعنی کہ اونچی آواز سے ہوگا۔ بیٹا آپ نے جب کھانا کھانا ہے آپ نے اونچی آواز سے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکات اللہ برکات اللہ ویدستے برکات اللہ، یعنی کہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔
آپ نے کھانا کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ پڑھنے کی دعا پڑھا دی ہے بیٹا، یہ آپ نے ہر لقمے کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، یہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھنی ہے، یعنی کہ یوں کہہ دینا ہے کہ ادارے کے نزدیک دعا اونچی پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ دیکھیں والدین کو بات سمجھا دیں، اگر آپ اونچی آواز سے بچی دعا نہیں پڑھے گی تو وہ دعائیں پریکٹیکل میں نہیں آئیں گی اور وہ دعائیں اکثر کچی رہیں گی۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ جب آپ پوچھیں گے پریکٹیکلی، جی آپ نے دعاؤں کا پریکٹیکل کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ پھر اگر اس کی دعائیں 20-25 ہیں، پوچھ لیں واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ کون گواہ ہے آپ کا؟ کس نے سنی تھی؟ وہ یا تو خاموش ہو جائے گی یا بتائے گی جی فلاں نے سنی تھی۔ یعنی کہ جب بھی آپ نے دعا کا وقت ہو اس کو پڑھنے کا، آپ کے پاس ایک گواہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا کسی نے سنی ہے۔ جاؤ بلا کے لاؤ ماما کو، جاؤ بلا کے لاؤ بابا کو۔ تو دعاؤں کے اعتبار سے آپ نے یہ لچک نہیں دینی بالکل بھی کہ وہ صرف یاد کرے، دعاؤں کا پریکٹیکل کروانا ہے۔ جس دعا کا پریکٹیکل ہوگا وہ دعا آپ کو یاد کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو دعا کچی ہو اس پہ آپ گرفت کریں کہ آپ نے دعا کا پریکٹیکل نہیں کیا، وہ کہے کہ کیا تو وہ لے کے آؤ، گواہ لے کے آؤ، کس نے سنی ہے آپ کی دعا۔ جس کو لے کے آئے گی وہ جھوٹ اس کا پکڑا جائے گا، اور جھوٹ پر پنشمنٹ ہے، جھوٹ پر کوئی رعایت نہیں ہے، اس کو سخت سے سخت پنشمنٹ دینی ہے۔ اس کی جو ضروریات ہیں، بعض گھر والے اس کی جو لوازمات جو ڈیلی دے رہے ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں، ہارڈ پنشمنٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ پوچھیں گے جی آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد سلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ پوچھ لیں۔ اس کے بعد امی جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں آپ نے چومے، ابو جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں آپ نے چومے، وہ بتائے گا جی میں نے چومے، ویری گڈ، گڈ جا، آپ تو بہت اچھے بچے ہو بھائی۔ تو اس کو پھر اس کی من پسند چیز ہے، جیسے وہ کار پسند کرتا ہے، سٹارز پسند کرتا ہے، ٹیڈی بیئرز پسند کرتا ہے یا ڈالز پسند کرتی ہے، تو جو اس کی من پسند ہے اس کو وہ گفٹ دیں، ہدیہ دیں، سینڈ کریں۔ پھر پوچھیں جی انشاءاللہ آپ نے آج بہت اچھا سنایا ہے، آپ نے دل خوش کر دیا، ویری گڈ، ویل ڈن، آپ بہت جینیس ہو۔ تو تعریفی کلمات کے ساتھ پھر آخر میں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ کلاس شروع اس نے کرنی ہے، کلاس اینڈ آپ نے کرنی ہے، تاکہ اس کا السلام علیکم بھی ہو جائے اور وعلیکم السلام بھی کلیئر ہو جائے۔ اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، جو کہہ کے آپ نے کلاس کو وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ الحمدللہ ہمارا طا اینڈ ظا مکمل ہوا۔